بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل موضوع ایک ہی ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، جس طریقے سے پیچیدہ ہو رہی ہے، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ خرابیاں جو سی ہیں آج کل کی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم کہیں کہ جی شاید یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یا عمران خان کی حکومت تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس سے پہلے یہ اس کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ اس کو لگ بھگ 50-60 سال ہو گئے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ 71 سے لگا لیں، اگر 70 سے لگا لیں، 70 سے پہلے جو میں نے پاکستان دیکھا ہوا ہے وہ پاکستان بہت سے یورپین ملکوں سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کینیڈا امریکہ سے بھی بہتر ملک تھا، اور ایک خوشحالی تھی، لوگ سکون میں رہتے تھے۔ ہم نے اپنے والدین سے ہی پوچھا، وہ کہتے تھے کہ ایک بہترین دور تھا جو اس سے پہلے 70 کے بعد اچانک چینج ہوا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی، اور اس کے بعد جو ان کی اصلاحات ہوئی، عوامی اصلاحات اور مختلف اصلاحات، پھر فوجی دور شروع ہوا۔ پہلا دور جو یحییٰ خان پہ ختم ہوا، اس میں تباہی مچ گئی، وہاں پہ ایک جو ان کی نااہلیاں تھیں جو سامنے تھی۔ آپ 65 میں بھی لے لیں، جو فوج کی نااہلی تھی، جنہوں نے اتنی محنت کرنے کے بعد اس محنت کو ضائع کر دیا، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک فوج کو چسکا لگ گیا۔ تو یہ سلسلہ جن سے اب تک چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ کا ایک جلسے سے خطاب ہے، جو سالانہ جلسے کا خطاب ہے۔ اس میں انہوں نے پاکستان کی صورتحال بتائی ہے، اور اس میں بتایا کہ پاکستان کی جو بدقسمتی ہے یا جو خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین آپ وہ دیکھیں، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا وہ جو کچھ فرما رہے ہیں اپنی تقریر میں، کیا وہ آج کے حالات کے پر نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو خلاصے دکھانے لگا ہوں، اس کو بھی ایک زمانہ گزر گیا، اور آج سے اندازہ کم از کم 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے۔ جو لگتا ہے کہ آج کے جو دور چل رہا ہے، اس وقت موجودہ حکومتیں چل رہی ہے، شاید اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ یہ بات ضیاء الحق کے دور تک کی بات ہے، اس وقت کا بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا تسلسل جو ہے نا آج تک ہے۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ملک کی بدنصیبی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ افواج پاکستان جو ملک کی حفاظت پر متعین تھیں، جن کا اولین فرض تھا کہ اس ملک کی حفاظت کریں، انہوں نے 2 مرتبہ عملاً اس ملک سے بے وفائی کی ہے۔ اول ٹیریٹوریل یعنی زمینی حفاظت میں اس وقت ناکام رہے جب آدھا ملک ان سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ کیوں الگ ہوا اس کی تفاصیل میں نہیں جانے چاہتا، لیکن پاکستانی فوج جس کے سپرد تھا کہ اپنے ملک کی ٹیریٹوریل حفاظت کریں، وہ بہرحال اس میں ناکام رہے۔ ملک کو یکجا رکھنے میں جو سیاستدانوں نے کردار ادا کیا، مثبت یا منفی، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن افواج پاکستان جب اس ارینا میں، اس میدان میں داخل ہوئی ہیں تو وہ اپنے فرائض کو سر انجام دینے سے ناکام رہیں۔ اس وقت اس کے بعد جو نفسیاتی لحاظ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوئے، ان کو شفا بخشنے کی کوشش میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک نیا فارمولہ پیش کیا، اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ دراصل افواج پاکستان ملک کی نظریاتی حفاظت پر متعین ہے۔ گویا کہ زمین ہاتھ سے جاتی رہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ملک کے نظریے کی حفاظت ہمارا کام ہے۔ ملک کا نظریہ 2 باتوں کے گرد گھومتا تھا، ایک اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار، اور اسلامی انصاف، اسلامی مساوات۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قائد اعظم نے اپنے پاکستان کے تصور میں بار بار قوم کے سامنے رکھی تھی۔ اور دوسرا، قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کی بنا خالصتاً قومی محبت پر تھی اور کسی مذہبی تفریق پر نہیں تھی۔ چنانچہ بدنصیبی سے آج یہ حال ہے کہ دینی لحاظ سے جو حال ہو چکا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اسلام کا اس ملک میں کیا بنا اور اس کی کیسے حفاظت کی گئی، یہ کھلی ہوئی دردناک اور شرمناک کہانی ہے۔
اور جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، قائد اعظم کے پاکستان کو افواج پاکستان کی سربراہی میں، جبکہ ضیاء الحق ان کے سربراہ تھے، تمام تر قائد اعظم کے دشمنوں کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ ملک کلیتاً پاکستان کے دشمنوں نے ہائی جیک کر لیا اس وقت کے پاکستانی افواج کے سربراہ کی سرپرستی میں۔ تو دونوں جگہ ناکام رہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی آخری بات نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے کہ ان حالات کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کیا جائے۔ افواج پاکستان سے ہمیں دلی محبت ہے بطور پاکستانی کے، اور ہم جانتے ہیں کہ جوانان پاکستان واقعتاً ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے سربراہوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو ظلم ماضی میں ہو چکے، جو بے وفائیاں تم سے سرزد ہوئیں مجبوراً طون یا کرہن، اب وقت ہے کہ ان کا ازالہ کرو، کیونکہ اب یہ بات عام سیاست کی حدود سے تجاوز کر چکی ہے۔ جب تک سیاستدان کو یہ معلوم نہ ہو کہ افواج پاکستان ان تمام خرابیوں کا ازالہ کرنے کا تہیہ کر چکی ہیں، اس وقت تک سیاستدان میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غلط فیصلے کو درست کر دے یا کسی ظلم کی اصلاح کرے اور اسے انصاف اور عدل میں تبدیل کر سکے۔ اس لیے جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ اوپر کی سطح پر سوچ صحت مند رستہ اختیار نہ کرے، جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ ٹھنڈے دل سے گزشتہ تاریخ کا جائزہ لے کر یہ معلوم کریں کہ کہاں سے چلے تھے، کہاں جا پہنچے ہیں، اس وقت تک اس ملک کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نہایت درد مند دل سے صرف پاکستان کی افواج کے سربراہوں ہی کو نہیں، ملک کے تمام سیاستدانوں کو جو حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں، یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، کوئی کی خدمت میں یہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سر جوڑ کر بیٹھو، جو لغزشیں ہو گئیں ان کو ماضی میں دفن کرو، اثر نو پاکستان کی تعمیر نو کا کام شروع کرو۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک اول تم قائد اعظم کے اس تصور میں پناہ نہ لو جس تصور کو قائد اعظم کے الفاظ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اس سے بڑھ کر قرآن کی اس نصیحت میں پناہ نہ لو جو اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہے، جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اے مسلمانوں، خدا تمہیں عدل کی ہدایت دیتا ہے، عدل سے انحراف نہ کرنا۔ اگر عدل کرو گے تو احسان قائم رہے گا، اگر عدل نہیں کرو گے تو احسان قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ سوسائٹی جو عدل سے آ رہی ہے اس پر ناممکن ہے کہ احسان کا بالا خانہ تعمیر ہو سکے۔ پھر فرمایا احسان پر ہی نہ روکو، اس سے آگے قدم بڑھاؤ اور ایتاء ذی القربی کے عظیم الشان محل تعمیر کرو، خلق کو اس مقام تک پہنچا دو جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم تھا، جو مکارم الاخلاق پر فائز فرمائے گئے تھے۔ عدل پر بنا ڈالو، پھر احسان کی عمارت تعمیر کرو، پھر اس پر ایک اور عمارت ایتاء ذی القربی کی تعمیر کرو۔ اسی میں قوموں کی نجات ہے، اسی میں ان کی بقا ہے، اسی میں ان کی عظمتیں ہیں۔ تمام قومی ترقی کا راز ان تین نصیحتوں میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مقابل پر جس خبیث زندگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں فحشا پھیلیں گی، تمہارے ہاں منکر جنم لے گا اور گلیوں میں کھیلے گا، اور پھر بغاوت پیدا ہوگی، اور وہ بغاوت قوم کے مفاد سے بھی بغاوت ہوگی اور خدا کے احکامات سے بھی بغاوت ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ خطاب۔ یہ وہ خطاب ہے کہ جو نظر یہ آتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جیسے ان کو موجودہ آرمی چیف کو یا سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے قائد اعظم کے اصولوں پہ چلو، سر جوڑ کے بیٹھو، کٹھے بیٹھو
اور فوج کو بھی کہا ہے کہ آپ ظلم مت کرو، تاکہ یہ جو رہا سا ملک ہے اس کی ہم حفاظت کر سکیں اور اس کو آگے چلا سکیں۔ ناظرین، یہ باتیں، اس طرح کے بہت سارے خطابات ہیں جو حضرت امام جماعت احمدیہ نے پہلے بھی فرمائے ہیں، اور کاش کہ اس کے اوپر وہ عمل کرتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستانیوں کی، ان لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ تکلیف اٹھائی جا رہی ہے۔ کاش کہ یہ ان باتوں پہ عمل کر کے آج بھی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور کوئی راستہ نکالیں اور اس ملک کو بچائیں۔ یہ ملک بہت شاندار ہے، یہ بہت محنت سے ملک حاصل کیا گیا تھا، اس کو بغیر کسی وجہ کے بد ضائع کریں۔ یہ جو آپ نے پہلے جیسے ضائع کر دیا، مزید اس کو جو بچا کچھ ہے اس کو بھی ضائع نہ کریں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اس میرے عرض وطن کو اللہ میاں تو سلامت رکھ، اور تمام لوگ جو ان سے ہیں وہاں خوش و خرم زندگی گزاریں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔